روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں ہیں۔ ایک بات وہ ہے کہ جو فقط میرے لیے ہے، دوسری وہ کہ جو صرف تمہارے لیے ہے، اور تیسری وہ کہ جو تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ایک وہ کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دوسری وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، تیسری وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے لیے ہے۔ اس کو بیان کرنے سے قبل میں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر پڑھا ہوگا، اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا خطاب، اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اس کی بات، یہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر اس کے مخاطب جن سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ان کی امتیں، ان کی اولاد بھی ہوا کرتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں انبیاء کرام علیہم السلام مقصود ہی نہیں ہوتے، گفتگو اوروں سے ہی کرنا ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام صرف وہاں پر واسطہ بنتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کے لیے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو صرف میرے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت اس طرح کرو کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ صرف میری ذات کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ تو یہ صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی تمام اولاد کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بات خاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جو صرف تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے میں اس کا بدلہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بدلے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے بدلے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، انسان مخلوق جو عمل کرتی ہے اس کا بدلہ اسے چاہیے ہوتا ہے، لہذا انسان جو عمل کرے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو بھی عمل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، یعنی جو اچھا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا اس کو عطا فرمائے گا، جو برا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اس کو دے گا۔ تیسری بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان، دونوں کے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو اور مجھ سے دعا مانگو۔ یہ تمہارے لیے، تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا مانگو، اور مجھ پر، میرے ذمہ کرم پر تمہارا سوال پورا کرنا اور تمہاری دعا کو قبول کرنا ہے۔ یہ تمہارے درمیان
اور میرے درمیان مشترک ہے کہ تم دعا کرو، تم سوال کرو، اور تمہاری دعا کو قبول کر لینا، تمہارے سوال کو قبول کر لینا، یہ میرے ذمہ کرم کے اوپر لازم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نوازشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عنایتیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے، دعا کے جو آداب ہیں، دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کہاں مانگنی چاہیے، کس وقت مانگنی چاہیے، اس کو بیان کرنے سے قبل آپ کے سامنے دعا کی فضیلتیں جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری پیاری فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بڑی عجیب ہے، بڑی اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ بندہ اگر کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتا ہے، تو جس سے مانگا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور مانگنے والے سے وہ بیزار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جتنا مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیث سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشرف العبادتی الدعاء، یعنی سب سے عزت والی عبادت دعا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ سب سے عزت والی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا سب سے عزت والی عبادت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کسی دنیا دار سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی دنیا دار سے طلب کرتے ہیں، تو اس کو ذلت کہا جاتا ہے کہ بندہ ذلت والا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو یہ عبادت میں سب سے زیادہ عزت والی عبادت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ مخلوق کے معاملے سے بالکل جدا ہے کہ مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مفتاح الرحمہ، یعنی دعا یہ رحمت کی چابی ہے، رحمت کی ہے، یعنی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رحمت کے دروازے گویا کہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، گویا کہ رحمت کے دروازے ایک طرح سے بند ہوتے ہیں۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو بلا نازل ہو چکی ہے اور جو بلا نازل ہونے والی ہے، ان دونوں کے اندر نفع مند ہے، یعنی ایک تو بلا نازل ہو چکی، بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ عز و جل اس بلا کو دور فرما دے، اور ایک بلا وہ ہوتی ہے کہ جو نازل ہوگی، اب بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل آنے والی بلاؤں کو دور کر دے۔ یہ دعا دونوں کے لیے مفید ہے۔ فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، یعنی اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کیا کرو، تو آنے والی مصیبتیں ہوں یا مصیبت نازل ہو چکی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ
دعا مانگنے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اے محبوب، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ارشاد فرمائیے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی بات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم دعا کرو گے، تم مجھ سے طلب کرو گے اور اس کو قبول کر لینا، اس پر عطا کرنا، یہ میرے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ تو جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم دعا کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ اتنی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی دعا ہم کریں گے، جو دعا مانگیں گے، وہ بندے کی تین حال سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر صورت کے اندر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے دعا کی فوراً اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم نے دعا مانگی اللہ عز و جل میرا یہ بھائی بیمار ہے، اس کو تو شفا عطا فرما، نتیجہ سامنے آیا کہ فوراً ہمارے اس بھائی کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرما دی اور بالکل وہ صحیح ہو گیا، بالکل بھلا چنگا ہو گیا، ہمارے سامنے اس کو شفا مل گئی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی کسی چیز کی، نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا، بیمار ہے، وہ بیمار ہی پڑا ہوا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ وہ بیمار ہمیں یقیناً نظر آ رہا ہے، اس کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، تیز بخار ہی کے اندر ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن دعا قبول ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کے نصیب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس بخار کے اندر مثال کے طور پر گردن توڑ بخار ہو کر بری طریقے سے کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہونا تھا، لیکن بندے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کی وجہ سے اس کی اس مصیبت کو دور کر دیا۔ یا مثال کے طور پر اس کو اور آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ بندہ اپنے گھر سے کوئی حاجت مانگ کے نکلا کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے، لیکن اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوئی، گھر سے نکلا، اس کے نصیب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تقدیر میں بعض اوقات دعا کی وجہ سے تبدیلی فرما دیتا ہے، تو اس دعا کی وجہ سے اس ایکسیڈنٹ کو، اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے۔ تو دعا کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ظاہر فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ الدعاء یرد القضاء، دعا جو ہے یہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، یعنی وہ تقدیر کے جو معلق ہوتی ہے کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دعا کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور تیسرا نتیجہ تو ایسا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میری دعا ہی کوئی قبول نہ ہوتی۔ وہ یہ نتیجہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، دنیا کے اندر بظاہر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا، لیکن بندے کی یہ دعا یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا ثواب اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ جب اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دیکھے گا، جو اس کو دیا جائے گا، تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ تو بندے کی دعا یہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہی ہے، اس لیے ہمیں کسی صورت کے اندر بھی دعا کے اندر سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا قبول تو ہر صورت میں ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ دعا تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دعا کی یہ تینوں صورتیں اس کی نہیں ہوں گی، یعنی نہ اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، نہ اس کی مصیبت و پریشانی دور ہوگی، نہ اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ احادیث طیبہ میں
اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنی کس انداز میں ہے اور دعا کرنے والے کا حال کیسا ہونا چاہیے. اب پتہ چلے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے، بندہ اس طریقے سے دعا کر ہی نہیں رہا تو پھر اس کی دعا تو قبول ہونی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، دعا کا جو ادب حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں دعا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ، کہ تم یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو. یعنی دعا کر رہے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اس طرح نہیں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ جب دعا کرو گے تو پھر اس صورت میں دعا قبول ہوگی. پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، یعنی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل ہو اور کھیل کود کے اندر پڑا ہوا ہو. یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دل کسی اور طرف متوجہ ہے، دل کھیل کود کے اندر لگا ہوا ہے، اب توجہ کسی اور طرف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کیے جا رہا ہے، تو ایسے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن دعا کے جو آداب ہیں وہ پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اب بندہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے یا نہیں ہے. اب دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ عز و جل مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ عز و جل مجھے فلاں چیز عطا فرما، لیکن توجہ کسی اور طرف ہے، توجہ اپنے دوست کی طرف ہے، توجہ اپنی دکان کی طرف ہے، توجہ کرکٹ میچ کی طرف ہے، توجہ ہے اس کی کھیل کود کی طرف ہے، ڈراموں کی طرف ہے، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. ہم کسی سے مانگیں، کسی سیٹ کے پاس جائیں، کسی افسر کے پاس جائیں، سیٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے، افسر ادھر بیٹھا ہوا ہے، منہ ادھر کر کے ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ بولے گا کہ عجیب آدمی ہے، مانگ مجھ سے رہا ہے، منہ اس طرف رکھا ہوا ہے اس نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو دیکھنے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے. تو ہم اس سے مانگیں گے تو ہمارے دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اب ہماری توجہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا کہ جو غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہو، جو کھیل کود کے اندر ڈوبا ہوا ہو. دوسری بات کہ دعا مانگنے والے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا یہ حلال کا ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے، اس طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا ربی یا ربی. لیکن اس کا کھانا یہ حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا یہ حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس یہ حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کی ہوتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ ایک بندہ ایک طویل سفر کر کے آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنی حاجت کسی بڑے افسر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس بہت دور سے لے کر آئے اور اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہے،
کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو رہے ہیں، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس حالت میں بندے کو رحم آتا ہے۔ اسی لیے ہم جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو عام حالت کے اندر اسلام یہ صفائی کو پسند کرتا ہے کہ صفائی کے ساتھ رہیں، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن عرفات کے میدان میں اس بات کا حکم ہے کہ حاجی جو ہے وہ پراگندہ ہونا چاہیے، میلا کچیلا ہونا چاہیے، یعنی اس کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ جو رب کی رحمت کو ابھارے۔ وہاں پر حاجی میلا کچیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، ایسی حالت کے اندر بندہ وہاں پر ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوری مثال بیان کی کہ ایسی حالت کے اندر بندہ ہوتا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، میلا کچیلا ہوتا ہے، لباس اس کا اس طرح کا ہے۔ اب اس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ایسی حالت میں جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش یہ حرام کے اندر ہوئی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ ادب بیان کیا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہی اس صورت میں ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا یہ حلال کا ہوگا۔ اگر حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، تو پھر اس کی دعا یہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو تو کافروں کو بھی دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ جو اس پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس کو دعا کی قبولیت نہیں بولتے۔ دعا کی قبولیت ایک الگ ہی معاملہ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اپنا کھانا پینا وغیرہ سب اس کو حلال کا رکھنا ہوگا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حاضر ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کہ گناہوں پر برقرار رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ اچھا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اس سے توبہ کریں کہ اللہ عز و جل میں اپنی خطاؤں پر شرمسار ہوں، اپنی خطاؤں سے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میری معافی کو قبول فرما، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اسی طرح علماء نے کچھ آداب بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگنے لگے تو پھر اپنے ظاہری جسم کو بھی بندہ اچھا رکھے، صاف ستھرا لباس ہو اور ہاتھ بالکل جڑے ہوئے نہ ہو بلکہ تھوڑے سے کھلے ہاتھ رکھے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو اپنے ناخنوں سے یوں کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کسی سے کچھ بھی التجا کریں گے، کسی سے مانگیں گے تو اس وقت بھی بندہ بالکل متوجہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس وقت بھی طریقہ کار یہ بیان کیا گیا کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان کو بیان کیا گیا، تو ہماری ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، نہ ہاتھوں کے ساتھ اس وقت ہمیں کھیلنا ہے، اور ہاتھ ہمارے کم از کم یہ ہمارے سینے کی سیدھ میں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے ہاتھ یہ اس انداز میں ہونے چاہیے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ اوقات ہیں، کچھ وقت ہیں کہ جب ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ان اوقات کے اندر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ مقامات ہیں کہ ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ مقامات اور کچھ اوقات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا وقت جس کو علماء نے بیان کیا وہ ہے شب قدر، کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعے کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یوں ہی جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بالخصوص جمعے کی ایک گھڑی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے کہ اس وقت میں بندہ
جو دعا کرتا ہے اگر وہ گھڑی اسے مل گئی اور اس وقت میں اس نے دعا کر لی تو اس کی وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال علماء نے بیان کیے، لیکن صحیح حدیثوں کے مطابق دو طرح کے وقت علماء نے بیان کیے ہیں کہ دو قول یہ زیادہ مضبوط ہیں۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یعنی جب امام سلام پھیر دے جمعے کی نماز کا، اس وقت تک جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اب زبان سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، لہذا اس وقت میں جو بھی دعا کرنی ہے وہ ہم دل کے ساتھ دعا کریں گے۔ اور سب سے جو مضبوط قول احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر واضح ہوتا ہے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ اور آپ کا جو عمل بھی تھا وہ یہی تھا کہ جس کے ذریعے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جمعے کی وہ کون سی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب سے بالکل قریب کا وقت، یعنی آخری وقت عصر کا اور مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہو، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی سورج غروب ہونے والا ہو اس سے کچھ وقت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت خوب دعا کیا کرتی تھی۔ اور بڑی خوبصورت بات امام ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المدخل کے اندر بیان کی، بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھڑی میں پیدا فرمایا، یعنی جمعے کے دن غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابو الانبیاء ابو البشر ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے والد ہیں اور ایک بابرکت ہستی ہیں۔ ان کو اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ جب اس گھڑی میں ان کو پیدا فرمایا تو اس گھڑی کے اندر برکتیں رکھی گئیں، اس گھڑی کے اندر اس وقت کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی گھڑی میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کس قدر دعاؤں کو قبول فرماتا ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اوقات ہیں، اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں۔ بیان تو علماء نے تقریباً 45 کیے ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو میں ایک دو مقامات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مقام امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اور بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا مواجہ اقدس، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے، سنہری جالیہ جو ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں دعا قبول ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اللہ ہر جگہ پر توبہ قبول کرنے والا ہے، جہاں بھی اللہ سے توبہ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے کہ یہاں آ کر توبہ کریں، یہاں آ کر استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے، زیادہ رحم فرماتا ہے۔ تو یہاں پر توبہ قبول نہ ہو، یہاں دعا قبول نہ ہو تو پھر کہاں پر دعا قبول ہوگی، کہاں توبہ قبول ہوگی؟ اس لیے امام جزری فرماتے ہیں کہ اس مقام پر یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ اقدس پر آ کر دعا کی جائے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام یہ بیان فرمایا گیا
کہ جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی یا کسی بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے آثار دیکھے کہ یہاں پر خاص اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، تو ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کی ولیہ تھی اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے افضل تھے، ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے، اللہ کی رحمت ان کے یہاں پر نازل ہو رہی ہے، تو اس مقام پر برکتیں دیکھ کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اولاد کی دعا کی۔ تو یہ تعلیم دی کہ جہاں اللہ کی رحمت کے نزول کے آثار دیکھیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مقامات اور بہت سارے جگہ بیان کی گئی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔